کہ ہمارے جتنے تقاضے ہیں ہمارے دل میں، ان تقاضوں کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی، اس کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی۔ میں اس پر 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو، اور یہ بات ایسی ہے جو مذاکرہ کرنے والی ہے اور بار بار کہنے والی ہے اور بار بار سننے والی ہے، بار بار والی ہے کہ ہماری جو خواہشات کے تقاضے ہیں اللہ کہاں پورے کریں گے، اس کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں داڑھی رکھنے میں ہماری عزت ہے، ہمارا اہل علم سے تعلق ہے، ہم داڑھی نہ رکھیں تو ہماری ذلت ہے، تو ہماری تو ظاہری عزت بھی داڑھی رکھنے میں۔ اب دیکھو اللہ نے ہمارے لیے داڑھی رکھنا کتنی آسان کر دی، یعنی ہمارے لیے داڑھی رکھنا کتنی آسان ہے۔ اب میں داڑھی اگر اللہ نہ کرے، اللہ تھوڑی سی کٹوا بھی دوں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہم تو اس لیے آتے تھے کہ نیک آدمی ہے، اس نے کیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ تو ہماری تو ظاہری عزت بھی اس میں ہے کہ داڑھی رکھیں، یہ اللہ کا ہم علماء پر کتنا احسان ہے۔ ہماری تو عزت اس میں ہے کہ ہم پگڑی یا ٹوپی کا استعمال کریں، تو ہماری ظاہری عزت بھی خدا نے اس سے رکھ دی ہے۔ تو بعض لوگ تو جھجکتے ہیں کہ میں نے اگر داڑھی رکھی تو کیا بنا، داڑھی پگڑی پہنی تو کیا بنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے داڑھی نہ رکھی تو کیا بنے گا، ہم نے پگڑی اتار دی تو کیا بنے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں نے سنت کا لباس پہنا تو میرا کیا بنے گا، اور ہمیں فکر ہے اگر ہم نے نہ پہنا تو کیا بنے گا۔ تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے نظام ہمارے ساتھ ایسا بنا دیا ہے کہ دین پہ عمل کرنا ہماری مجبوری بن گئی ہے، یعنی خوشی سے نہ بھی چاہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ مجھے اس پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہم جیسے نکموں اور نالائقوں کے لیے فرمائی ہو۔ جیسے ہم نے مثال دی ہے نا، اہل علم کا طبقہ نماز پڑھنا ان کی ضرورت بن گئی ہے، روزہ رکھنا مجبوری بن گئی ہے، اللہ کے لیے نہ کریں پھر بھی ان کی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں بھی جانا چاہیں گے تو اللہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں بھجوائیں گے۔ نہیں جانا چاہتے، اللہ انتظام ایسا کریں گے کہ زنجیروں میں جکڑیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک کافر سردار ہیں، جنگ میں گرفتار ہوئے اور آگے ان کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کہا میں نہیں کلمہ پڑھتا، ڈٹ کے میں نہیں پڑھتا، فرمایا باندھ دو ان کو۔ سردار سے باندھا، اور سرداری بھی تھی، اکڑ بھی فون بھی تھی اس کے اندر، نہیں پڑھتا۔ کچھ دن گزرے تو کہا ان سے پوچھو ذرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو تم نے کس کو گرفتار کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی اس کو رہنے دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ وقت گزرا، پھر کہا ابھی اس سے پوچھو۔ اب تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہوا تو پھر اس نے یہ بات کی، یہ دیکھو سردار آدمی ہوں، کلمہ پڑھو گے نہ مجھے چھوڑ دو گے، احسان کرو گے تو ہم بھی تمہارے اوپر احسان کریں گے۔ فرمایا ابھی اس کا دماغ نہیں ٹھیک ہوا، اس کو تھوڑا سا رہنے دو۔ پھر کچھ وقت گزرا تو کہا بھی اس سے پوچھو۔ خیر آہستہ آہستہ تدریجاً ایک وقت آیا، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے اختیار میں ہوں، اگر آپ نہ کھولو تو آپ کی مرضی، کھولو تمہارے اوپر احسان ہے۔ فرمایا کھول دو، کھول دیا۔ خیر وہ گئے، غسل کیا اور کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور کہا یا رسول اللہ میرے دل میں اسلام تو پہلے ہی اتر گیا تھا، میں چاہتا تھا کلمہ پڑھوں لیکن چونکہ سردار آدمی ہوں تو میں ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے اس نے گرفتاری کے ڈر سے کلمہ پڑھ لی ہے، میں ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے اس نے زنجیر کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ میں کھلوں اور پھر کلمہ پڑھوں، بس میں یہ چاہتا تھا، لیکن چلو ایسا موقع نہ ملا، میری خواہش اصل میں یہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے، اللہ زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں بھجوا دیتا، پھر بھی اللہ نے پہنچا تو دیا نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تو کتنا بڑا ہم اہل علم پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دین پر عمل کرنا ہماری ایک ضرورت بنا دی ہے، ہماری مجبوری بنا دی ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ خیر اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔